ہیں بعض مبالغہ آمیز خیالات، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنا، نبوت میں، اس کی پیغمبری میں، اور کچھ ایسے چیزوں کی نسبت، اعمال کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کرنا جو آپ علیہ السلام کی صفات میں سے تو نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت تو نہیں کی جاتی، لیکن لوگ کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، تو ان کا بیان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، بعض مبالغہ آمیز خیالات، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا قائل ہونا ایمان کی بنیاد ہے، یہ تو ہے بات، لیکن آپ بہرحال اللہ کے بندے تھے، صفات الوہیت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، یعنی جس طرح آپ علیہ السلام ہیں، یا مثال کے طور پر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا، اور جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تو یہ چیزیں جو ہے نا پچھلی امتی اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئی، اور اس طرح ان کی جو ہے تباہی اور بربادی کا سبب دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے یہی بنا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی مبالغہ آمیزی اور اس طرح کی رائے اور عقیدہ رکھنا، یہ بھی چونکہ جو ہے نا انسان کو اسلام سے جو ہے نا کبھی کبھی خارج بھی کر لیتا ہے، اور کبھی کی وجہ سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن کیا ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم غیب، اب علم غیب کیا چیز ہے؟ دیکھو ہمارے ہاں تو یہ ہے، مسلم عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ علم غیب کا جو علم ہے نا، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہلو، اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھو علم غیب کے بارے میں ہمارا جو مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، علم غیب اللہ کے ماں سوا کسی کو نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے نا وہ علم غیب وہ حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کے لیے علم غیب کو ثابت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، جو کسی اور کے لیے ثابت کرنا سراسر جو ہے نا وہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایسے کام کے بارے میں بتایا ہو جو فی الحال تو واقعہ نہیں ہوتا، کہ آپ علیہ السلام پہلے سے ان کو بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، تو اس کو ہم پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیشن گوئی جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علم عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یعنی کہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے واقعے جو ہے نا وہ رونما ہوں گے، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کسی کی بن بتائے ہوئے کسی کو ایک چیز کا پتہ چل جائے نا، تو اس کو ہم تو علم غیب کہہ سکتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ علیہ السلام کوئی بھی پیغمبر عالم غیب نہیں تھے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی صلاحیت فرمائی گئی ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض والغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، یعنی یہ بھی قرآن میں دیکھو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، قل پیغمبر کہہ دو کہ وہ میں نہیں جانتا کس چیز کے بارے میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو غیب چیزیں ہیں، مگر اللہ کو پتہ ہے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور کب جو ہے نا اٹھائے جائیں گے لوگوں، کب اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں مجھے یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من رزقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اب دیکھو یہ بھی ان چیزوں کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو بھی ان چیزوں کا علم وہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اب یہ چیزیں بھی جو ہے نا یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ان چیزوں کا علم جو ہے نا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب کس چیز کا؟ ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ قیامت کا علم ہے، وينزل الغیث، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بارش کو برساتا ہے بادلوں سے، ويعلم ما في الارحام، اور اللہ کو پتہ ہے کہ جو عورتوں کے رحم میں ہو، پیٹ میں جو بچہ وغیرہ ہوتا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماذا تکسب غدا، کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، وما تدری، اور نہ اس کو پتہ ہے نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی زندہ انسان جو ہے نا وہ کس زمین پر وہ مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ عالم ہے اور خبردار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ چیز ایسی ہے نا کہ آپ کو بس اتنے ہی 2-3 آیات آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے کہ علم غیب کا کیا معنی ہے، اور علم غیب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کے لیے بھی ثابت ہو نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کی شان میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ گمراہی کا عقیدہ ہے، سمجھیے نا۔ حاضر و نادر، حاضر
اور ناظر، ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر، یعنی حضور اور ناظر، یعنی ہر جگہ حاضر ناظر مطلب ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا، یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دیکھنے والا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وہ کیا ہے؟ وہ بصیرا، وہ دیکھنے والے ہیں۔ تو حاضر اور ناظر کا، یہ شہیدن کا معنی ہے حاضر اور ناظر کا معنی ہے بصیرن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی یا ولی کو ہر جگہ حاضر و ناظر یقین کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہا نے اس کو باعث کفر قرار دیا ہے۔ مشہور فقی حسن بن منصور امام فخر الدین قاضی خان فرماتے ہیں، یہ انہوں نے بہرحال ایک قول اس طرح پیش کیا ہے، لیکن بس اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو حاضر ناظر کا عقیدہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی نبی کے لیے یہ کہنا کہ وہ جمعے کو آ جاتا ہے اور مجلسوں میں شرکت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح یہ سراسر گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ مختار کل ہونا، مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ سارا اس کے اختیار میں ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، برائی کرنا وغیرہ وغیرہ، اختیار کل۔ یہ عقیدہ کیسا ہے؟ یعنی حلال و حرام کرنے کا یا کائنات میں تصرف کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا بڑی بڑی ولی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ مختار کل، مختار کل میں سر کائنات میں جو تصرف ہوتا ہے، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یا کائنات میں کسی قسم کا بھی تصرف کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اس کا اختیار حاصل ہے، اور کلی طور پر اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان صفات میں وہ شریک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک خاص موقع پر شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آپ کی تنبیہ فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ اگر نبی علیہ السلام مختار کل ہوتے، ان کو ہر چیز کا اختیار ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس پر جو ہے نا وہ تنبیہ کر دی کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کو پورا کا پورا جو ہے نا وہ اختیار وہ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح فرمایا گیا